بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے جلال سے ظالم راجہ کا قلعہ الٹ گیا۔ مشہور صوفی بزرگ حضرت عثمان مروندی المعروف لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں سیوستان سہون شریف میں ایک ظالم اور عیاشر راجہ جیسر جی المعروف چوپٹ راجہ کی حکمرانی تھی۔ چوپٹ راجہ کے اپنی رعایا پر مظالم اتنے بڑھ گئے کہ محاورہ مشہور ہو گیا، اندھیر نگری چوپٹ راجہ۔ انہی دنوں ایک درویش سکندر بودلہ سیوستان کی پہاڑیوں میں عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتے تھے۔ ایک رات انہوں نے غیب سے آواز سنی کہ ایک مرد قلندر آ رہا ہے جو وہاں ظلمت کے اندھیرے مٹا دے گا۔ بس پھر کیا تھا، درویش بودلہ نے اونچی آواز میں نعرے لگانے شروع کر دیے، ظالم بادشاہ سے نجات دلانے میرا مرشد آ رہا ہے۔ جب یہ نعرے ظالم راجہ تک پہنچے تو اس نے درویش کو قید کروا دیا، لیکن یہ قید بھی درویش کے نعروں کو بند نہ کر سکی۔ ظالم بادشاہ نے درویش پر بے انتہا مظالم ڈھائے، مگر درویش کے منہ سے ایک ہی جملہ نکلتا، میرا مرشد آ رہا ہے۔ ادھر حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ وادی مہران سندھ کے مختلف علاقوں میں روحانی فیض بانٹنے کے بعد جب سیوستان تشریف لائے تو وہاں شراب و شباب کی محافل عروج پر تھیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے وہاں آنے پر یہ محافل خود بخود بند ہونا شروع ہو گئیں۔ کچھ دنوں بعد وہاں کے عیاشر لوگوں نے چوپٹ راجہ کو شکایت کی کہ ایک درویش کے آنے سے ان کا ناجائز کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے۔ چوپٹ راجہ خود عیاشر تھا، اس لیے اس نے کوتوال کو حکم دیا کہ درویش اور اس کے مریدوں کو اس کی ریاست سے باہر نکال دیا جائے۔ حکم ملتے ہی سپاہی روانہ ہو گئے۔ سپاہی جب آپ رحمت اللہ علیہ کے خیمے میں داخل ہونے لگے تو ان کے جسم ایک جگہ ساخت ہو گئے۔ بھرپور طاقت کے باوجود سپاہی آگے نہ بڑھ سکے۔ جب انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا تو ان کی طاقت بحال ہو گئی۔ طاقت بحال ہوتے ہی سپاہیوں نے دوبارہ خیمے کی طرف بڑھنا چاہا تو پھر ساخت ہو گئے۔ آخر سپاہی واپس لوٹ گئے۔ چوپٹ راجہ سارا واقعہ سن کر آگ ببولا ہو گیا اور نجومیوں سے وجہ پوچھی۔ انہوں نے زاچہ بنانے کے بعد راجہ کو بتایا کہ یہ وہی مرشد ہے جس کا ذکر قید خانے میں درویش کرتے ہوئے کہتا رہتا ہے کہ میرا مرشد آ رہا ہے۔ نجومیوں اور وزیروں کے مشورے پر چوپٹ راجہ نے سونے کی اشرفی اور ہیرے جواہرات کے بڑے بڑے تھال حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کی خدمت بھجوائے تاکہ آپ رحمت اللہ علیہ کسی اور جگہ تشریف لے جائیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے تمام اشرفیاں، ہیرے جواہرات کو آگ میں پھینک دیا۔ کچھ ہی لمحوں میں سارا سونا، ہیرے جواہرات خاک کا ڈھیر بن گئے۔ چوپٹ راجہ کا وزیر اس منظر کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا اور خوف زدہ ہو کر واپس چلا گیا۔ حضرت شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کو روحانی طور پر علم تھا کہ ایک درویش چوپٹ راجہ کے قید میں اذیتیں برداشت کر رہا ہے۔ ایک روز آپ رحمت اللہ علیہ نے قلعہ کی جانب رخ کر کے پکارا، بودلہ اب آ جاؤ میرے پاس۔ قید خانے میں درویش سکندر بودلہ جو ہر وقت پکارتے رہتے تھے، میرا مرشد آ رہا ہے، انہوں نے اپنے مرشد کی روحانی آواز محسوس کر لی۔ وہ خوشی سے پکارنے لگے، میرا مرشد آ گیا۔ درویش بودلہ کی بیڑیاں خود بخود ٹوٹ گئیں اور قید خانے کا دروازہ کھل گیا۔ درویش بودلہ قید خانے سے نکلے اور اپنے مرشد حضرت شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پیش ہو گئے۔ جب چوپٹ راجہ کو تمام واقعات کا علم ہوا تو اس نے ان کرامات کو شعبدہ بازی قرار دے دیا۔ پھر اس نے بڑے بڑے جادوگروں اور نجومیوں کو طلب کیا اور انہیں حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کا مقابلہ کرنے کا حکم دیا۔ جادوگروں اور نجومیوں نے راجہ کو بتایا کہ حضرت شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کی روحانی طاقت کے سامنے ہمارے کالے جادو کا وار نہیں چل سکتا۔ ان کی روحانی طاقت کو زائل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کسی طرح ان کے شکم میں حرام غذا داخل کی جائے۔ جادوگروں کی بتائی ہوئی ترکیب کے مطابق راجہ نے حرام جانور کے گوشت سے طرح طرح کے پکوان تیار کروا کر آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بھجوائے۔ کھانے اس طرح تیار کیے گئے تھے کہ پتہ نہ چل سکے کہ حرام جانور کے گوشت سے بنے ہیں۔ حضرت شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ حرام کھانا دیکھتے ہی جلال میں آ گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے یہ کہہ کر حرام کھانا الٹ دیا کہ اس کافر کی تقدیر میں ہلاکت اور بربادی لکھی ہے، اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں ٹال سکتا۔ جیسے ہی آپ رحمت اللہ علیہ نے حرام کھانا الٹا، اس کے ساتھ ہی شدید زلزلہ آیا اور چوپٹ راجہ کا مضبوط قلعہ بھی الٹ گیا۔ یوں سہون شریف کے عوام کو ایک ظالم اور عیاشر راجہ سے نجات مل گئی۔ چوپٹ راجہ کے الٹے ہوئے قلعہ کے آثار اب بھی سہون شریف میں نشانہ عبرت کے طور پر موجود ہیں، جسے مقامی لوگ الٹی بستی کے نام سے پکارتے ہیں۔ چوپٹ راجہ کا قلعہ ایک مضبوط تاریخی قلعہ تھا جس کا ذکر برطانوی فوج کے لیفٹیننٹ ولیم ایڈورڈز نے اپنی کتاب اسکیچز ان سنڈے میں بھی کیا ہے۔
اس قلعہ کا ذکر معروف مورخ بھرمل مہر چند ایڈونی نے اپنی کتاب سندھی ہنڈن جی تاریخ اور سندھ کے نامور محقق اشتیاق انصاری نے اپنی کتاب سندھ جا کوٹ ائیں قلعہ میں بھی تفصیلی ذکر کیا ہے۔ سیہون کا یہ تاریخی قلعہ قبل از مسیح سے موجود ہے۔ قلعہ کے بارے میں ایک اور روایت یہ بھی مشہور ہے کہ یہ قلعہ اسکندر اعظم نے تعمیر کروایا تھا، جس کی وجہ سے اسے اسکندر کا قلعہ بھی کہا جاتا رہا ہے، جبکہ بہت سے محققین کے مطابق جب اسکندر اعظم سندھ میں داخل ہوا تو یہ قلعہ پہلے سے موجود تھا۔ بہرحال یہ ایک مضبوط ترین قلعہ تصور کیا جاتا تھا جو ایک قلندر کے جلال سے الٹ گیا اور اب مٹی کا ڈھیر بن چکا ہے۔